جی ناظرین السلام علیکم۔ آج دو خبروں پر بات کرنی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پنجاب میں جو واقعہ ہوا لاہور میں بھاٹی گیٹ کے سامنے، اور اس کے اندر ایک ماں اور ایک بچی گٹر میں ڈوب کے مر گئیں، اس حوالے سے میرا ایک ٹویٹ جو ہے وہ بڑا کنٹروورشل ہو رہا ہے، اور وہ عظمہ بخاری کا بیان تھا اور وہ غلط تھا۔ تو اس پہ سب سے پہلے تو میں تمام ٹویٹر فالوورز سے معذرت چاہتا ہوں۔ نہیں، وہ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ فیک خبر ہے، وزیر اطلاعات کا بیان تھا۔ کیوں ہوا یہ سب کچھ، اور اتنی دیر تک میں نے وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کیوں نہیں کیا، اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے۔ اور پھر ذاتی بات بہت زیادہ نہیں کرنی چاہیے، لیکن تھوڑا سا ہم بتائیں گے کہ وہ واقعہ اصل میں کیا ہوا، وہاں پر کیا سچویشن تھی اور اب کیا ہو رہا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ دوسری خبر جو آج ہم ڈسکس کریں گے وہ یہ کہ جناب عطا تڑ صاحب نے کنفرم کر دیا ہے کہ عمران خان کو ہفتے کی رات کو ہسپتال لایا گیا تھا، پمس ہسپتال، اور یہ بڑی خبر ہے۔ اور اس پر ہم آپ کو مزید کچھ تفصیلات بتائیں گے، کیونکہ پمس ہاسپٹل جو ہمارا دفتر ہے نا، اس کے بالکل سامنے ہے۔ اس پر ہم زیادہ تفصیل سے بات کر سکتے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور جناب تاکہ کوشش کریں کہ ہر ویڈیو بر وقت آپ کو ملتی رہے۔ پہلے بات کر لیتے ہیں اس فیک نیوز کی جو مجھ سے ٹویٹ ہوئی، اور کل 7:30 بجے کے قریب ٹیلی ویژن پر یہ خبریں آئیں کہ داتا دربار کے سامنے والا جو علاقہ ہے، بھاٹی گیٹ کا علاقہ کہلاتا ہے، وہاں پر ایک ماں اور بیٹی گٹر میں ڈوب کر جو ہے وہ ان کا انتقال ہو گیا ہوا ہے، اور ریسکیو کا عملہ اس پر پہنچ گیا ہوا ہے۔ اچھا، پچھلے دنوں پیپلز کراچی میں ایک بچہ مین ہول میں گر کے ہلاک ہوا تھا، اور سارے میڈیا نے اس بات کو بہت اٹھایا تھا۔ ہم نے بھی جو پی نیوز کے پلیٹ فارم سے ہم نے اس خبر کو، جو بھاٹی گیٹ والی ہے، اس کو پوری طرح ہماری ویب سائٹ پہ یہ خبر لگ گئی، آ گئی، ریسکیو 11122 کا بیان چل گیا، اور یہ وہ۔ اور کل اتفاق کی بات ہے کہ میری نا کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی، نزلہ زکام وغیرہ تھا، تو میں نا رات کو جلدی سو گیا۔ لیکن اس سے پہلے جو آخری چیز میں نے دیکھی ان گروپوں میں، اور وہ یہ تھی کہ عظمہ بخاری جو پنجاب کی وزیر اطلاعات ہیں، ان کا بیان تھا، اور انہوں نے کہا کہ یہ خبر فیک نیوز ہے۔ تو ظاہر ہے وزیر اطلاعات ایک ذمہ دار بندہ ہوتا ہے، وزیر اطلاعات کوئی یوٹیوبر نہیں ہوتا۔ تو عظمہ بخاری نے جب یہ کہا کہ یہ فیک نیوز ہے، تو میں نے کہا بالکل، عظمہ بخاری کے وزیر اطلاعات کے بیان کی مزید تصدیق کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو میں نے وہ خبر جو ہے ٹویٹ کی، اس کے بعد میں سونے چلا گیا۔ اس کے بعد مجھے نہیں پتا، کیونکہ میں نے ٹیبلٹ کھائی ہوئی تھی، مجھے نہیں پتا کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ صبح جب میں اٹھا 8 گھنٹے کے بعد، تو مجھے پتا چلا کہ ٹویٹر پہ تو کوہرام مچا ہوا ہے، اور وہ جو پی ٹی آئی والوں نے وہ جو جہان کی گالیاں ہیں وہ مجھ سے منسوب کر کے دی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کہ پنجاب حکومت سے پیسے کھانے والے اور اس طرح کی نا بہت ساری۔ مجھے اب ان کی لینگویج پہ کوئی اعتراض نہیں ہوتا، کیونکہ اب ہم بڑے عادی ہو گئے ہیں ان باتوں پہ، لیکن وہ خبر مجھ سے غلط ٹویٹ ہوئی، اور مجھے اس کے لیے معذرت کرنی چاہیے، اور میں معذرت خواہ بھی ہوں اپنے لوگوں سے۔ اور عظمہ بخاری کو وہ خبر نہیں دینی چاہیے تھی، وہ وزیر اطلاعات ہیں، اور مجھے چونکہ 8 گھنٹے پتہ نہیں تھا کہ ٹویٹر کے اوپر کیا ہو رہا ہے، اس لیے میں نے وہ خبر ڈیلیٹ نہیں کی۔ صبح جب مجھے پتہ چلا کہ یہ خبر غلط ہے، تو میں نے وہ خبر ڈیلیٹ کر دی، اور ٹویٹر پہ بھی معذرت کی۔ اب ذرا تھوڑا سا اس واقعے کے اصل کی طرف آ جاتے ہیں کہ اس واقعے میں ہوا کیا ہے۔ یہ کل 7:30 بجے کا واقعہ ہے۔ داتا دربار، اگر آپ نے دیکھا ہو، داتا دربار کے بالکل سامنے کا علاقہ ہے، وہاں تعمیراتی کام ہو رہا ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا پنجاب حکومت نے کہاں غلطی کی، پنجاب حکومت کا کہاں اچھا کام ہے اس واقعے میں بھی۔ اچھا، یہ اس کے سامنے کا علاقہ ہے، یہاں تعمیراتی کام ہو رہا ہے، اور اس کے تعمیراتی کام کی کچھ کمپنیوں کو دیا ہوا ہے۔ جیسے ہی یہ خبر کی تصدیق ہوئی، ان کمپنیوں کے 2 افسران کو فائر کر دیا گیا ہے، انہیں نکال دیا گیا ہے ان کی اس غفلت کی وجہ سے۔ یہاں تو پنجاب حکومت کام کرتی ہے، لیکن یہ فیک نیوز جنم کیسے لی کہ وہ مین ہول، یہ فیملی آئی تھی، ہاں تھوڑا سا، یہ فیملی آئی تھی شور کوٹ جھنگ سے، اور ان کا کوئی رشتہ دار تھا رکشے والا۔ انہوں نے جیسے رکشہ، سالم رکشہ نہیں کرایا تھا، ان کا رکشے والا کوئی رشتہ دار تھا، اور وہ جناب یہاں پر ان کے ساتھ ساتھ تھا، اور یہ خاتون گری ہے بچی کے ساتھ۔ اس خاتون کا نام سعدیہ تھا، اور یہ 10 فٹ گہرا مین ہول تھا۔ اس کے آگے جو پائپ جا رہا تھا وہ بہت تنگ تھا،
جو پولیس کے ابتدائی ذرائع یا ریسکیو کے ذرائع نے جب وہ پائپ دیکھا تو وہاں سے یہ بات نکلی کہ یہ تو پائپ اتنا بڑا ہے ہی نہیں کہ اس سے ایک عام انسان کی باڈی گزر سکے۔ پھر بعد میں پولیس والوں نے بیان دیا چونکہ پانی کا پریشر اتنا زیادہ تھا، اس کی وجہ سے وہ خاتون کی لاش یہاں سے بہہ گئی، اور ان کی بچی تھی 10 ماہ کی بچی تھی، اور اس کی لاش ابھی تک نہیں ملی۔ پولیس نے اس خاتون کے شوہر کو پکڑ لیا، رکشے والے کو بھی زیر حراست میں لے لیا۔ ایک خدشہ یہ پیدا ہوا کہ چونکہ وہاں سے لاش گزر نہیں سکتی تو یہ شخص شاید جھوٹ بول رہا ہے۔ تشدد نہیں کیا گیا لیکن اس کو پکڑ کے اس سے تفتیش ضرور کی گئی ہے۔ اور یہ جیسے جنگ سے لوگ آتے ہیں لاہور، انہوں نے دیکھا، اور اس کے بعد ان کی خواہش تھی، اور بہت سارے لوگ جاتے ہیں کہ داتا دربار جا کر سلام کریں، تو وہ داتا دربار جا رہے تھے جہاں پر یہ واقعہ ہوا۔ اس میں پنجاب حکومت کی مثلا پہلی بات تو یہ ہے کسی بھی انسان کا نقصان ہوتا ہے تو اس علاقے کی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، یہ ذمہ داری پنجاب حکومت کی بنتی ہے۔ اور پھر لیکن جو ہم نے سندھ کے مقابلے میں چیزیں دیکھی ہیں، ریسکیو کا عملہ فوری طور پر پہنچ گیا، پولیس پہنچ گیا، لاش کو تلاش کر لیا گیا، یہ کام جو کہ دوسرے صوبوں میں اس تیزی سے نہیں ہوتے یہاں پر کر دیے گئے تھے، جو کہ ایک اچھی بات ہے۔ لیکن اس کا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس بات کو بھول جائیں کہ 2 انسانی جانوں کی جو ہے وہ نقصان ہوا۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ فیک نیوز، اگر آپ سے کوئی غلط خبر ہو جاتی ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ظاہر ہے میرے لیول پر اگر آپ سے کوئی بات غلط ہو جاتی ہے تو آپ کو اس پہ معذرت کرنی چاہیے، یہی آپ کر سکتے ہیں نا۔ لیکن مجھ پر اعتراض کرنے والے یا ٹویٹر پہ جو لوگ لگے ہوئے ہیں اور وہ گالی گلوچ کر رہے ہیں، یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کا کاروباری فیک نیوز سے چلتا ہے، جو روز آ کر یہ بتاتے ہیں کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ انتخابات جیتے گا تو پھر دیکھنا ہے شرطیہ عمران خان رہا ہو جائیں گے۔ پھر ایک دن بتاتے ہیں کہ فلاں جج جیسے ہی چیف جسٹس بنے گا نا تو آپ دیکھیے گا کہ عمران خان رہا ہو جائیں گے۔ پھر یہ آپ کو پورے وثوق سے بتاتے ہیں کہ اس سال کا پہلا سورج جو ہے عمران خان بنی گالا میں گزاریں گے یا وزیر اعظم ہاؤس میں گزاریں گے۔ تو یہ تو فیک نیوز کے چیمپئن ہے۔ یہ جسٹیفائی نہیں کرتا کہ آپ بھی اس طرح کریں گے، لیکن ان کو اپنے گریبان۔ ابھی پچھلے دنوں یہ پنجاب حکومت کے حوالے سے کیا خبر دی ان لوگوں نے کہ پتہ نہیں میک اپ کے لیے 5 کروڑ روپیہ پنجاب حکومت نے دے دیا ہے، اس طرح کی خبریں دیتے۔ آپ کو یاد ہوگا پاناما اٹ سیلف واز اے فیک نیوز، ٹھیک ہے۔ اس زمانے میں ایک خبر یہ بھی دی گئی تھی کہ راحیل شریف صاحب جو اس وقت آرمی چیف تھے وہ ہیلی کاپٹر لے کے وزیر اعظم ہاؤس میں اتر گئے۔ ان ساری خبروں کا جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، آج تک کبھی کسی نے معذرت نہیں کی، تو ان کے اوپر بھی معذرت کرنی چاہیے، اور غلطی ہو جاتی ہے غلطی پہ معذرت کر لینی چاہیے۔ اب ذرا دوسری سائڈ پر چلتے ہیں۔ بہت دنوں سے یہ 4-5 دن سے ہفتے سے چل رہا تھا کہ عمران خان کو ہسپتال میں لایا گیا ہے اور ان کی کوئی میڈیکل پروسیجر ہوا ہے۔ اس کے حوالے سے باتیں ہوتی رہیں لیکن کوئی حتمی بات نہیں ہو رہی تھی۔ آج عطا طاہر وزیر اطلاعات ہیں، انہوں نے کنفرم کیا کہ یہ جو ہے ان کو لایا گیا تھا عمران خان کو پیمز ہاسپٹل۔ جو سننے والے بتاتے ہیں کہ پورا کارڈن آف کیا گیا اور وہاں پر جو ہے تمبو کناتے لگا کر اس کو بند کیا گیا، عام آدمی کی نظر نہیں پڑے۔ عمران خان جب سے زیر حراست ہیں پہلی دفعہ ان کو نکالا گیا ہے اور جیل سے، اور کوئی طویل پروسیجر تھا۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ آنکھ میں کوئی انجیکشن لگتا ہے، اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے، تو وہ کروانا پڑتا ہے اس کا۔ اس کے علاوہ دنیا بھر میں کوئی علاج نہیں ہے۔ اور عمران خان کی صحت کی خیال رکھنا حکومت کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ خدا نہ خواستہ عمران خان کی صحت کو کچھ ہوتا ہے یا ان کی جان کو کوئی خطرہ ہوتا ہے، سب سے زیادہ بلیم کس کو کیا جائے گا؟ حکومت کا۔ تو حکومت تو جی جان سے ان کا خیال رکھ رہی ہے۔ شوکت خانم والوں نے اس حوالے سے ایک خط بھی لکھا کہ یہ اگر ہمیں عمران خان کا علاج کے بارے میں تشویش ہو رہی ہے، کہیں ان کی آنکھ کو نقصان نہ پہنچے، تو یہاں پہ بھی فیمس بہت اچھا ہاسپٹل ہے، بڑے سیزن ڈاکٹر ہیں یہاں پر، تو ظاہر ہے اچھا ہی علاج کیا ہوگا، کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہو سکتی کہ ان کے علاج میں کسی قسم کی غفلت برتی گئی ہو۔ تو یہ اب تک کی صورتحال ہے، اور فی الوقت اتنا ہی۔
پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔